وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سرحدوں پہ ساری رات جا کے اس ملک کی اس وطن کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سال کا ایک سب سے بڑا آپریشن تھا اور کامیاب آپریشن تھا۔ دہشت گردوں کی صفائی اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہمارے جوان ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اب دہشت گردی کی وہ کارروائیاں نظر نہیں آتی۔ بزدل دہشت گرد تھے، انہوں نے دو جو بارودی مواد سے بھری گاڑیاں جو ہیں وہ چیک پوسٹ سے ٹکرائی، ہمارے فرنٹ لائنز پہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، جس نے اپنی جان ہی اس ملک کے لیے دے دی۔ غیر قانونی اسلحے کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ میں بھارت کا یہاں پہ ذکر کروں گا کہ وہ اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن، ان لوگوں کو شرم نام کی کوئی چیز چھو کے بھی نہیں گزری ہے، دونوں ہاتھوں سے تالی بچے گی۔ کوئی ٹی جے پی کوئی تنظیم سامنے آئی ہے تحریک جہاد پاکستان کے نام سے، یہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے جس طرح ٹی ٹی پی جو چن چن کے جہنم کی ٹکٹ کٹوائی ہے ان لوگوں کی۔ یہ خوارج ہیں، یہ قوم کل بھی اپنے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑی تھی، یہ قوم آج بھی کھڑی ہے۔ یہ فساد برپا کرتے ہیں اور یہ جو پیڈ ایجنٹس ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس قوم کو کیا کرنا ہے؟ اور قوم کو ایک ہونا پڑے گا۔ اب قوم کو متحد ہو کے اپنی فوج کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس ملک کا ایک ایک شخص آپ کے پیچھے کھڑا ہے، جب تک ایک بھی دہشت گرد اس سرزمین کے اوپر موجود ہے۔ اور میں اپنی فوج کے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ہماری بھی ضرورت ہو تو ہم بھی جو ہے وہ اپنی جان جو ہے اس وطن کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیو ٹی وی نیٹ ورک۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سرحدوں پہ ساری رات جا کے اس ملک کی اس وطن کی حفاظت کرتے ہیں، تو آپ کہیں جا کے پھر چین کی نیند سو پاتے ہیں، چین کی زندگی گزار پاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اس لیے کہی کہ اب سے تقریباً کوئی 48 گھنٹے پہلے 11 سے 12 دسمبر کے درمیان دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کا ایک سب سے بڑا آپریشن تھا اور کامیاب آپریشن تھا، جس میں تقریباً کوئی 27 جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس جو بھی ریسنٹلی آپریشن ہوا، اس کے اندر 27 دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اور باقی ٹوٹل جو انٹیلیجنس بیسڈ ہیں ریسنٹلی جو چل رہے ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردوں کی صفائی اس ملک کے اندر کی جا رہی ہے، اس میں تقریباً 130 دہشت گرد ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے ان کو لگا دیا گیا ہے جہنم میں۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج کے جوان اور پاک فوج کی ان محنت اور پاک فوج کے جو شہید ہیں، ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ضرور رنگ لائیں گی، اور جو پاکستان میں ایک بچی کچی دہشت گردی جو رہ گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ اب ہمیشہ یہ سوچتے ہوں گے کہ جو پہلے ایک ماحول تھا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا، وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ اور ہم ان چیزوں سے ہمیشہ غافل ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال سے ریزن یہی ہے کہ شاید ہم ان چیزوں کو اتنا فوکس نہیں کرتے یا لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اتنی بڑی تعداد میں جو کمی ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے۔ وہ یہ ہمارے جوان ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اب دہشت گردی کی وہ کارروائیاں نظر نہیں آتی، جن سے پاکستان ایک بہت بدترین جو ہے وہ دور سے جو گزر رہا تھا، اور بڑی بدترین پاکستان میں کارروائیاں ہوئی دہشت گردی کی۔ میرے خیال سے ہمیں قوم کو یہ بتانا ہوگا، قوم کو باوقار کرانا ہوگا، ہمیں قوم کے بچے کو، نوجوان کو، ہمارے پاک فوج کے، ہمارے شہداء کو، ہمارے سیکیورٹی فورسز، جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی جو فورسز ہیں، ہماری ایجنسیز ہیں، ان کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، اور یہ ہماری قومی ذمہ داری بھی ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال کے اندر ایک بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ بھی پیش آیا۔ جو بزدل دہشت گرد تھے، انہوں نے دو جو بارودی مواد سے بھری گاڑیاں جو ہیں وہ چیک پوسٹ سے ٹکرائیں، اور چیک پوسٹ سے ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ چھت جو تھی چیک پوسٹ کی وہ گر گئی۔ ہمارے پاک فوج کے بہادر جوان جو ہمارے فرنٹ لائنز پہ جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، انہوں نے 23 جوانوں نے جو ہے وہ جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک ویڈیو بنا کے جسٹ ان کو خراج تحسین ہی پیش کر سکتا ہوں۔ میں ان کی قربانیوں کا نیم و بدل کچھ بھی نہیں دے سکتا، جس نے اپنی جان ہی اس ملک کے لیے دے دی۔ اب میں یا کوئی بھی شخص یا ان 25 کروڑ عوام، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم مل کے بھی اگر چاہیں اس کا نیم و بدل کوئی دینا چاہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ اور یہ وہ قربانیاں ہیں میرے خیال سے جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ آج آپ اگر چین کی نیند سو رہے ہو، پر امن جو ہے وہ محفوظ جو ہے اپنے آپ کو اگر محسوس کر رہے ہو، تو وہ کن کی قربانیوں کی وجہ سے۔ میں بتاتا چلوں، یہ جو علاقے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس، یہ در اندازہ اور دارابن کچھ علاقے ہیں، اگر میں نام صحیح طرح سے لے رہا ہوں، یہ علاقے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنجاب کی تقریباً فرنٹ لائن ہے۔ اور اگر ان علاقوں کے اندر، ان علاقوں کے پاس جنگل بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، پھر تقریباً چند کلومیٹر کے بعد جو ہے افغانستان بھی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر دور یہ علاقے بنتے ہیں۔
اور یہاں بڑا آسان ہے، اور یہاں پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں، بڑے ان کے سیف ہیونز جو ہے وہ ان کے بنے ہوئے تھے، یہاں پہ یہ دہشت گردی کی کاروائیاں بھی کرتے تھے پورے ملک کے اندر، یہاں سے ٹارگٹ کلنگ بھی کرواتے تھے یہ، یہاں پہ غیر قانونی اسلحے کا کاروبار بھی ہوتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ڈرگز اور مافیا اس طرح کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہاں پہ شامل تھے، اور ان کی جو ٹوٹل پشت پناہی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، خاص طور پہ میں بھارت کا یہاں پہ ذکر کروں گا کہ وہ اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کارروائیوں کے پیچھے۔ اب جس طریقے سے انڈین میڈیا اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا، ابھی میں کچھ پوسٹیں بھی دیکھ رہا تھا کچھ انڈینز کی، مطلب ان لوگوں کو شرم نام کی کوئی چیز چھو کے بھی نہیں گزری ہے۔ اگر کوئی کسی ملک کا اگر جوان دہشت گردی کے اندر اگر شہید ہو جائے، کیا ان کے جوان جو ہیں وہ بھارت کے اندر مارے نہیں جاتے؟ کیا وہاں پہ فوجی جو ہیں وہ اپنی لاشیں نہیں اٹھاتے؟ اگر تو آپ نے امن کا پیغام دینا ہے تو پھر امن کا پیغام دونوں ہاتھوں سے تالی بچے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں اگر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں تو آپ کا میڈیا، آپ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں، پھر اس طریقے سے پوری دنیا جو ہے پھر آپ کو امن پسند قوم تو کسی طریقے سے بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہ چہرہ، یہ شفاف چہرہ جو ہے پوری دنیا نے آپ کا دیکھا اس واقعے کے بعد۔ جو کلیم کیا جن تنظیموں نے، وہ تقریباً کوئی ٹی جے پی کوئی تنظیم سامنے آئی ہے، تحریک جہاد پاکستان کے نام سے، ٹی ٹی پی کی کوئی ایفیلیشن، کوئی ٹی ٹی پی کی ہی کوئی ضمنی تنظیم کہا جا رہا ہے اس کو۔ میں یہی کہوں گا کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بھارت کی کامیاب نہیں ہوئی تو انہوں نے کوئی نئی پیکنگ کے اندر جو ہے وہ ایک نئی پروڈکٹ لانچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، جس طرح ٹی ٹی پی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کے ہم نے ایک ایک دہشت گرد کو چن چن کے جہنم کی ٹکٹ کٹوائی ہے ان لوگوں کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تحریک جہاد پاکستان ہے یہ خوارج ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کو انڈین جو ہے وہ بیکنگ، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ تحریک جہاد پاکستان، مطلب آپ نے لگا دیا کہ جہاد ہے یہ، اور خود کو یہ جو دہشت گردیں کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے تعلق ہے، مطلب مسلمانوں کو مارنا یا مسلمان ممالک پہ حملے کرنا اگر ان لوگوں کے لیے جہاد ہے تو ڈیفینیٹلی جس کو اسلام کی صحیح تعلیم ہوگی وہ تو ان کو خوارج کہتے ہیں اور وہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام تر علماء، تمام تر مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، ان کا کیٹیگوریکلی یہ فتویٰ ہے کہ یہ خوارج ہیں، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو پھر جو تحریک جہاد پاکستان، اس طرح کے جو القابات ہیں یا اس طرح کی جو ٹیگ لائنز ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف سے دی جا سکتی ہے جن کو اسلام کی بالکل بھی انفارمیشن نہیں ہے۔ میں پاکستان کے دشمنوں کو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم لوگوں نے 70,000 لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہیں، تو یہ اس قوم کے حوصلے، اس قوم کے جذبے اتنے بلند ہیں کہ آپ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے اس قوم کو بالکل بھی نہیں توڑ سکتے، نہ اس قوم کے حوصلے آپ جو ہیں وہ پست کر سکتے ہو۔ یہ قوم کل بھی اپنے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑی تھی، یہ قوم آج بھی کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کھڑی رہے گی۔ اور جتنے یہ فتنے اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ یہ فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ جو پیڈ ایجنٹس ہیں اور سو کالڈ پاکستانی بنے ہوئے ہیں لیکن وہ بھارت سے یا پاکستان کے دشمنوں سے پیسہ لے کے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں پاکستان میں خاص طور پر رہنے والوں سے یہ بات کہوں گا کہ 2600 تقریباً کلومیٹر کی ہماری بارڈر لائن ہے جو افغانستان کی، اور تقریباً 3300 کلومیٹر کی جو ہماری بارڈر لائن ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے۔ دونوں طرف سے پاکستان کو اس وقت خطرہ ہے، اور اگر ان لوگوں کے درمیان اگر کوئی دیوار بنا ہوا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہماری پاک فوج ہے اور ہمارے پاک فوج کے جوان ہیں جو دن رات وہاں پر اپنی ڈیوٹیز انجام دے کے اس قوم کے بچے کو ان دہشت گردی کے واقعات سے بچا رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس قوم کو کیا کرنا ہے؟ اس قوم کو سیسا پلائے ہوئے دیوار بن کر اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا، اور الحمدللہ ہم لوگ کھڑے ہیں، اور قوم کو ایک ہونا پڑے گا۔ اب قوم کو متحد ہو کے اپنی فوج کا ساتھ دینا ہوگا، اپنے پاک فوج کے حوصلوں کو بلند کرنا ہوگا، اپنے جوان کو یہ بتانا ہوگا کہ اس ملک کا بچہ، اس ملک کا ایک ایک شخص آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کی ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور آپ کی ان قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس تمام تر کارروائیوں پہ ہم اپنے پاک فوج کے جوان ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کارروائیوں سے بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت کے اندر جس طریقے سے انٹیلیجنس کارروائیاں اس وقت ملک کے اندر جاری ہیں، انشاءاللہ جب تک ایک بھی دہشت گرد اس سرزمین کے اوپر موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاک فوج کے ساتھ ان کے لیے دعائیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہم کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بے فکر ہو جائیں۔ اور میں اپنی فوج کے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ہماری بھی ضرورت ہو تو ہم بھی جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے اس وطن کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تا قیامت رہے گا، پاکستان جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا، پاکستان جو ہے وہ پر امن بھی ہوگا، پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت کے اندر ایک بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ نقشے کے اوپر بھی ابھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہماری دعائیں ہیں
کہ پاکستان کو معاشی طور پہ، پاکستان کو جغرافیائی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مضبوط کرے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو عروج ہوگا اور پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ تعالیٰ زوال ہی ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا، اللہ حافظ۔